بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کا طول و عرض کتنا وسیع ہے؟ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 2 مہینے کی مسافت سے، نمبر 2 3 مہینے کی مسافت سے، نمبر 3 6 مہینے کی مسافت سے۔ اور اس کا جواب ہے آپشن نمبر 2 یعنی 3 مہینے کی مسافت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر طول و عرض میں لمبا اور چوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والے دن کس انسان کا پہلے حساب کا فیصلہ ہوگا؟ نمبر 1 شہید، نمبر 2 سخی، نمبر 3 قاری قرآن۔ اور اس سوال کا جواب ہے نمبر 1 مطلب شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس نبی نے خانہ کعبہ تعمیر کیا؟ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1 نماز میں اونگتا رہے، نمبر 2 وہ اپنی نماز پوری پڑھے، اور نمبر 3 نماز توڑ دے اور پہلے نیند پوری کرے۔ اور اس کا جواب ہے کہ پہلے اپنی نیند پوری کرے اور نماز توڑ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علم کو کس طرح اٹھاتا ہے؟ 3 آپشن ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 بندوں کے سینوں سے نکال کے، نمبر 2 ان کے ذہنوں سے بھلا کے، یا نمبر 3 علماء کو موت دے کر۔ اور اس کا صحیح جواب ہے علماء کو موت دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ بہرمند کون ہوگا؟ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 جو آپ پر ایمان لایا، نمبر 2 جس نے آپ کو دیکھا، نمبر 3 جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا، نمبر 4 جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور اس کا جواب ہے جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ بہرمند کون ہوگا؟ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 جو آپ پر ایمان لایا، نمبر 2 جس نے آپ کو دیکھا، نمبر 3 جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا، نمبر 4 جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور اس کا جواب ہے جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی نصیحت فرماتے تو کتنی دفعہ دہراتے؟ ہمارے پاس اس کے 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 1 مرتبہ، نمبر 2 2 مرتبہ، نمبر 3 3 مرتبہ، نمبر 4 4 مرتبہ۔ اس کا جواب ہے 3 مرتبہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی پت جڑ نہیں ہوتی؟ یہ 4 آپشن میں نے خود رکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ نمبر 1 آم کا درخت، نمبر 2 سیب کا درخت، نمبر 3 جامن کا درخت، نمبر 4 کھجور کا درخت۔ تو اس کا جواب ہے کھجور کا درخت۔ اسلام کا محل کتنے ستونوں پر قائم ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے۔ اے 2 ستونوں پر، بی 3 ستونوں پر، سی 4 ستونوں پر، ڈی 5 ستونوں پر۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اور رائٹ آنسر ہے ڈی 5 ستونوں پر، یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینہ میں تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ اے ذوالحجہ، بی ذوالقعدہ، سی محرم الحرام، ڈی رمضان المبارک۔ 5 4 3 2 1 اور آنسر ہے رمضان المبارک۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی پت جڑ نہیں ہوتی؟ یہ 4 آپشن میں نے خود رکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ نمبر 1 آم کا درخت، نمبر 2 سیب کا درخت، نمبر 3 جامن کا درخت، نمبر 4 کھجور کا درخت۔ تو اس کا جواب ہے کھجور کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کس عمل کے کرنے کو کفر کہا گیا؟ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 شرک کو، نمبر 2 مرتد کو، نمبر 3 جنگ سے بھاگنے کو، نمبر 4 مسلمان کے قتل کرنے کو۔ اس کا جواب ہے مسلمان کے قتل کرنے کو۔ اسلام کا محل کتنے ستونوں پر قائم ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے۔ اے 2 ستونوں پر، بی 3 ستونوں پر، سی 4 ستونوں پر، ڈی 5 ستونوں پر۔ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اور رائٹ آنسر ہے ڈی 5 ستونوں پر، یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینہ میں تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ اے ذوالحجہ، بی ذوالقعدہ، سی محرم الحرام، ڈی رمضان المبارک۔ 5 4 3 2 1 اور آنسر ہے
رمضان المبارک۔